السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد اور ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے آج کا یہ مبارک موقع مجھے اور میرے ناظرین کو نصیب کیا کہ ہم لوگ لائیو پروگرام کے اندر شریک ہوئے اور کوشش کر رہے ہیں کہ دین کی کچھ رہنمائیاں ہم حاصل کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میری اور میرے جو مشاہدین ہیں، میرے ساتھ جو اپنا وقت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان کاوشوں کو دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ آج کے اس لائیو درس کا عنوان ہے جاسوسی کرنا کیسا۔ لفظ جاسوسی یہ بڑا عام لفظ ہے، تمام معاشروں کے اندر یہ لفظ مشترکہ طور سے عام ہے۔ پڑھا لکھا شخص ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، ہر کوئی لفظ جاسوس اور جاسوسی کو جانتا ہے، لیکن ہم شریعت کی روشنی میں جاسوسی سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، جاسوسی کرنا، تجسس جسے عربی زبان کے اندر کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں کہیں تحسس کا لفظ بھی آیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر دونوں الفاظ اکٹھا ہو گئے ہیں، تحسس اور تجسس۔ یہ جاسوسی یا تجسس، اس کی حقیقت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ عمومی طور سے جاسوسی کا لفظ جو ہے یہ بطور مذمت استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی خصلت ہے جس کو کسی بھی معاشرے کے اندر پسند نہیں کیا جاتا۔ جاسوسی خصلت کو نہ تو دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ جاسوسی کرنے والوں سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور انہیں لوگ سراہتے ہوں یا ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ یہ جاسوسی کرنا یہ عام طور سے جو ہے معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ شریعت کے نصوص کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ جاسوسی کی دو نوعیت ہو جاتی ہیں۔ تجسس کرنا کبھی کبھی جو ہے اس کا دائرہ جائز اور کبھی کبھی اس کا دائرہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ یہ جاسوسی کبھی کبھی جائز دائرے کے اندر آتی ہے، اور جائز دائرہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ واجب ہو جاتا ہے کہ آدمی تجسس کرے۔ اس کی مثال میں انشاءاللہ وضاحت کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو میں کلیئر کروں گا۔ اور جو ہے عمومی طور سے جو جاسوسی کا مسئلہ ہے یہ حرام ہے۔ مثال کے طور سے آپ کا آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کوئی ہے، اب اس کی عزت کے پیچھے آپ پڑیں اور اس کے راز کو جان کر کے معاشرے کے اندر آپ اس کی فضیحت کرنا چاہتے ہوں۔ پیچھے وہ کیا کرتا ہے، راتوں کو کیا کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے کیا کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کے ایسے راز کی ٹوہ میں آپ پڑیں کہ اگر اسے آپ باہر لے آئیں، لوگوں کو پتہ چلے تو لوگ اسے معیوب سمجھیں اور ایسے شخص کی مذمت کریں، اور اس کی عزت جو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہے اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں۔ اگر کوئی مصلحت کا تقاضا نہیں ہے، جائز دائرے سے آپ کا تعلق نہیں ہے، نہ ہی قوم کی مصلحت، نہ ہی معاشرے اور سوسائٹی کی مصلحت، نہ ہی ملک کی مصلحت، مفاد عامہ کے پیش نظر بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہر ایسی چیز کی ٹوہ میں پڑنا کہ جس سے کسی کی عزت کا مسئلہ وابستہ ہو، کسی کی عزت و ناموس سے متعلق اگر آپ اس کے پیچھے پڑیں گے، اس کے راز کی تلاش میں لگیں گے تو یہ حرام ہے۔ لیکن اگر شخص ایسا ہے کہ اس کی جو یہ حرکتیں ہیں وہ معاشرے کے لیے بڑی تباہ کن ہیں،
مہلک بن چکا ہے۔ اب اس کے راز کو اگر آپ کو معین کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ بھئی یہ فلاں جو قضیہ ہے، فلاں جو مسئلہ ہے، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو کسی بھی اعتبار سے پکڑنا ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر حاکم کی طرف سے کسی کو ذمہ دار بنا دیا گیا کسی قسم کے مجرم کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پڑنے کا، تو اس کا واجبی حق ہے، یہ فرض ہے، اس کی ڈیوٹی، اگر نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ یا اسی طریقے سے کچھ جرائم پیشہ لوگ ہیں کہ جو گرفت میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن انسان ہے چاہتا ہے کہ ان کے جرائم سے معاشرے کو سکون ملے، سوسائٹی امن اور شانتی کے ساتھ اس کے اندر لوگ رہیں، اور تمام اس قسم کے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے اگر وہ ایسے لوگوں کے بارے میں مخبری کرتا ہے اور ان کی چیزوں کو پیچھے پڑ کر کے چھپ کر کے ان کے راز کو، ان کے کیوٹیز کو جانتا ہے اور پھر لے جا کر کے جو ذمہ داران ادارے ہیں ان تک پہنچاتا ہے، تو یہ جائز ہے، مباح ہے، کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے دائرے میں آئے گا۔ بہرحال تو گویا پتہ یہ چلا کہ جاسوسی کر کے دو نوعیت جاسوسی کی ہوتی ہے۔ جاسوسی کی دو قسمیں ہیں، کبھی یہ جاسوسی کرنا جائز دائرے میں آتا ہے اور جائز دائرے سے کبھی کبھی واجب اور فرض کے حد تک پہنچ جاتا ہے، اور عام طور سے اگر کوئی شخص لوگوں کے پیچھے، لوگوں کے گھروں کے پیچھے، لوگوں کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑے، ان کے راز کو ٹٹول کر کے معاشرے کے اندر لا کر کے ان کو ننگا کرنا اس کی نیت اور اس کی مراد ہو، تو یہ حرام ہے سراسر۔ شریعت کے اندر جہاں کہیں بھی مذمت آئی ہے قرآن کریم کی آیات کے اندر، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر، تو ایسی ہی قسم کی جاسوسی سے منع کیا گیا ہے، ایسی ہی قسم کی جاسوسیوں کی سخت قسم کی وعیدیں ان پر وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ دیکھیں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو، ایمان والے، ایسی جاسوسیاں کرنے سے، ایسا تجسس اور ٹوہ میں پڑنے سے اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، روکا ہے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہے ایمان والوں کو۔ اب سارے ایمان والے اعلیٰ درجے کے ہیں، درمیانے درجے کے ہیں، ادنا درجے کے ہیں، اگر ان کی نسبت ایمان سے ہے، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو ان کو اب ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے آگے اس کو بغور سننے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت بدگمانیاں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ کچھ یہ لوگوں کے بارے میں جو آپ سوچ رکھتے ہیں، بچار رکھتے ہیں، یہ آپ کی گمان، آپ کا جو گمان ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، نافرمانی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعد گمان یہ کیا ہے، گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور تم کسی کے پیچھے نہ پڑو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے بارے میں آپ ایسی بات ذکر کریں کہ آپ کے بھائی کو اگر پتہ چلے تو اسے ناگوار لگے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہو، وہ خصلت موجود ہو جسے میں ذکر کر رہا ہوں، تو کیا اس کا شمار غیبت میں ہوگا؟ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں فلاں آدمی چور ہے، فلاں آدمی بدکار ہے، فلاں آدمی بے ایمان ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے، فلاں آدمی مکار ہے، میں جانتا ہوں اس کی حقیقت کو، تو اگر میں اس کے بارے میں کسی سے یہ کہہ رہا ہوں تو کیا اس کا شمار غیبت کے اندر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ برائیاں، وہ بری خصلتیں موجود ہیں جن کے بارے میں تم لوگوں سے کہہ رہے ہو، تب تو آپ نے غیبت کی، لیکن اگر سرے سے وہ ان چیزوں سے بری ہے، پاک ہے، اس کے اندر ایسی کوئی گڑبڑی پائی ہی نہیں جاتی ہے، تو آپ نے تو اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، آپ کا شمار تو تہمت لگانے والوں میں ہوگا۔ فقط بہتا کا لفظ آیا ہے، آپ نے اس کے اوپر بہتان باندھا ہے، تہمت تراشی کی ہے۔ اگر برائی ہے، اس کا چرچا آپ لوگوں سے کر رہے، تو
تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ عیب سرے سے پایا ہی نہیں جاتا پھر بھی آپ اس کے بارے میں تو آپ اس کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں, یہ جرم اور بڑھ جائے گا. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا, اس بھائی کا جس کی وفات ہو گئی ہے, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ, یقیناً یہ چیز کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی کے لیے کبھی گوارا نہیں کرے گا, یہ چیز تمہیں ناگوار لگے گی. واتقوا اللہ, اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ اس کی شان کیا ہے, توبے کو قبول کرتا ہے, بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹے تو صحیح, اللہ سے معافی مانگے تو صحیح, اللہ سے رحم و کرم کے طالب بنے تو صحیح. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تیار ہے. بہرحال دیکھیں یہاں غیبت جو ہے, کیونکہ معاشرے کے اندر عام طور سے وہ معاشرہ چاہے پہلے زمانے کے لوگوں کا رہا ہو, آج کے زمانے کا بھی معاشرہ ہماری سوسائٹیوں میں, آپ دور نہ جائیے, اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے, آپ اپنے گھروں کو دیکھیے, اپنے پاس پڑوس کو دیکھیے, جہاں آپ رہتے بستے ہیں وہاں کے ماحول کا جائزہ لیجئے. غیبت کس قدر ہمارے اندر فروغ پا چکی ہے, غیبت کی کس قدر جو ہے اعلیٰ مثال آج معاشرہ پیش کر رہا ہے. ہماری محفلیں بغیر غیبت کے خالی نہیں جاتی. کوئی بھی محفل ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر عام طور سے کہ کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی غیبت نہ ہو. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب غیر پڑھے لکھے رہے علماء طبقہ بھی اس جو ہے وبا کا شکار ہو چکا ہے. یہ بھی حضرات جب بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کہانیاں چھیڑتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو غیبت جیسی بری خصلت سے محفوظ فرمائے. یاد رکھیں یہ غیبت اور بدزنی کا ماحول بھی بہت خطرناک ہے. ساری بیماریاں, بڑے جو ہے مسائل جو معاشروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں, رشتہ داریوں میں, خاندان کے اندر, دوستوں کے درمیان, یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان, بال بچوں کے درمیان, والدین اور بال بچوں کے بیچ میں, یہ بدگمانیوں کی بنیاد پر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بدگمانیوں سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا لے, بہت بڑی آفتوں سے انسان بچا لے گا. اور معاشرے کے اندر بہت سی وہ چیزیں جن کی بنیادوں پر دراڑیں پڑ گئی ہیں, اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے جو ہے رائی کا پہاڑ بنا دیا. بات کچھ بھی نہیں تھی, بدگمانیاں پیدا ہوئی, یہاں تک کہ طامہ کبریٰ ہو گیا, تباہی مچ گئی خاندانوں کے اندر, رشتہ داریوں کے اندر. اس لیے بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اسی طریقے سے غیبت اور چغلخوری سے انسان اپنے آپ کو دور کرے. اگر انسان اپنے آپ کو غیبت سے بچا لے, چغلخوری سے بچا لے, اسی طریقے سے کسی کے پیچھے پڑنے سے, یقیناً جب آدمی کسی کے پیچھے پڑتا ہے, ٹوہ میں لگتا ہے, اور سامنے والے کو کسی حساب سے پتہ چل جاتا ہے اشارے کنائے سے, یا کہیں کسی نے تذکرہ کیا, کسی نے آ کر کے خبر دے دی, تو پھر کیا ہوتا ہے, تعلقات بگڑتے ہیں, دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, اور پھر ایک دوسرے کے خلاف محض آرائیاں ہوتی ہیں. اس لیے بدگمانیوں سے بچیں, اور پھر بدگمانیاں ہی اصل بنیاد ہے جو ہے کسی کے پیچھے پڑنے سے متعلق, جاسوسی کرنے سے متعلق. جاسوسیوں سے بچائیں اپنے آپ کو, اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے غیبت اور چغلخوری سے بھی اپنے آپ کو دور کریں. اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں یہ چند باتیں تھیں. بہرحال تجسس کے بارے میں ابن جریر نے اپنی تفسیر کے اندر جو ذکر کیا ہے, میں چاہتا ہوں بڑی عمدہ بات کی ہے, اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. کہتے ہیں ولا تجسسوا, یہ جو ولا تجسسوا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم تجسس نہ کرو, جاسوسی نہ کرو. کہتے ہیں ولا یتتبع بعضکم عورۃ بعض, اس کا کیا مطلب ہے کہ تم میں سے بعض کے عزت و آبرو کے پیچھے نہ پڑے. ولا یبحث عن سرائرہ, اور نہ ہی اس کے راز کی تلاش میں لگے, اس کے رازوں کی ٹوہ میں پڑے. یبتغی بذلک الظہور علی عیوبہ, اس کی نیت اس میں کیا ہو کہ بھئی وہ اس کے عیب کو کسی بھی اعتبار سے کہیں سے بھی نکال باہر کر دے. تو اگر عیب کو تلاش کرنے کے لیے آپ کسی کے پیچھے پڑتے ہیں, اس کے راز کو جاننا چاہتے ہیں, تو اس کا شمار ممنوعہ جو ہے تجسس کے اندر ہوگا. ولیکن اقنعوا بما ظہر لکم من امرہ, کوئی بھی بندہ اس کا جو ظاہری کردار ہے اس کے ظاہر سے آپ جو ہے لے لیجئے, حکم لگائیے, اسی کی روشنی میں آپ اس بندے کی وہ بھی فحمدوا, آپ اس کی تعریف کریں, او ذموا, یا اس کی آپ مذمت کیجیے.
لا علی ما لا تعلمون من سرائرہ، نہ یہ کہ اب جو کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے، نہیں یہ اندر میں ایسا ہوگا، نہیں یہ تو اس کا ظاہر ہے، یہ بول ایسے رہا ہے، مولوی پیچھے نہ جانے کیا کرتا ہوگا، پیچھے آپ نہ پڑیے، پیچھے کی کہانی کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، ظاہر جو اس کے عادت و اطوار سے جو آپ کے سامنے بات آ رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اپنے کانوں سے سن رہے ہو، اس کے مطابق آپ اس پر فیصلہ کیجیے، ٹوہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بڑی سختی کے ساتھ تجسس کرنے سے منع کیا ہے، اور جو ہے معاشروں کی تباہی کا اسے بنیادی عنصر قرار دیا ہے، بنیادی راز، معاشروں کی تباہی، سوسائٹیوں کی تباہی، رشتہ داریوں میں دراڑیں، خاندان کی تباہی، یہاں تک کہ ایک جو ہے ماں باپ اور ان کی اولاد میں تباہی کا جو مین سبب ہے، اس کے پیچھے جائیں گے تو یہی جو ہے بدزنی، اور بدزنی کی بنیاد پر جاسوسی کرنا، ٹوہ میں پڑنا، یہ ایسا نہیں، میرا بچہ ایسا نہیں ایسا کرتا ہوگا، نہیں میرا بچہ جو ہے ممکن ہے پیسے اپنے سسرال میں دیتا ہو، ممکن ہے اپنی بیوی کو اسپیشل جو ہے چپکے چپکے دیتا ہو، ممکن ہے یہ کرتا ہو، ممکن ہے وہ کرتا ہو، یہ تجسس ہے، اور اس سے کیا ہے پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، پھر خاندان بگڑ جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، پھر اولاد کے درمیان اور اسی طریقے سے اولاد اور والدین کے درمیان بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ فالتو کا جو ہے کسی کے پیچھے پڑنے سے اپنے آپ کو بچائے، جو ظاہر ہے اس پر آپ چلیں اور اسی کے مطابق جو ہے کسی کے بارے میں رائے قائم کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ یاد رہے روایت صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، اے لوگو تم قرآن کریم کی آیت کریمہ کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیے، اسی کی گویا تشریح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن، اے لوگو اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچانا، اے لوگو اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ بدگمانی سے، کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے سے، برا سوچنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی یہی جو ہے سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑی جھوٹ کیا ہے؟ بدگمانی ہے، بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تم تحسس نہ کرو، تجسس نہ کرو، دو لفظ تحسس اور تجسس، اور اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ تحسس اور تجسس دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں قریب المعنی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی گویا کسی کے پیچھے ٹوہ میں پڑنا، اس کے راز کو جاننے کی کوشش کرنا تاکہ اس کو عیبدار کر سکیں، معاشرے کے اندر آپ اسے ننگا کر سکیں، تاکہ لوگوں کے درمیان جو ڈھکی چھپی اس کی چیزیں ہیں لیکن لوگ نہیں جانتے اور اس کو عزت ملی ہوئی ہے، آپ اسے معاشرے میں ان ساری چیزوں کو لا کر کے اسے ننگا کر کے بے عزت کر دیں، اسے تجسس کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے تجسس یہ ہے کہ آپ کسی اور کو بھیج کر کے اس کے راز کا پتہ لگوائیں، تو یہ تجسس ہے، جاسوسی کرنا ہے، اور خود بذاتے خود جا کر کے آپ اس کے پیچھے لگ کر کے تلاش کریں تو تجسس ہے۔ بہرحال دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک جیسا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تجسس نہ کرو، تم کسی کے عزت و آبرو سے متعلق، کسی کے راز سے متعلق آپ ٹوہ میں نہ پڑو، ولا تنافسوا، اور ایک دوسرے سے منافسہ نہ کرو، یعنی دنیاوی معاملات میں آگے ارے اس کی اتنی پراپرٹی تو میری اتنی کیوں نہیں ہو جاتی، اس کے پاس جو ہے ایک گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے شاندار گاڑی کیوں نہیں ہو جاتی، ارے میں اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ جاتا۔ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آپ جو ہے کمپٹیشن نہ کرو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے مثال کے طور سے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے، چاہے وہ آپ کی خوبصورتی ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ آپ کا مال ہو، چاہے وہ آپ کا معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ ہو۔ اب مجھے لگ گئی میں یہ کہوں کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، یہ خوبصورتی اسے کیوں ملی، یہ مال اسے کیوں ملا، یہ اولاد اسے کیوں ملے، یہ مقام و مرتبہ اسے کیوں ملا۔ اب آپ تمنا کرو کاش کی یہ ساری نعمتیں اس سے چھن جائیں اور مجھے مل جائیں۔ سامنے والے سے آپ اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کریں کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کرنا۔ اب دو طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان
بس یہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کی نعمت، یہ اس کا مقام گرے، نعمت اس کی چھن جائے، یہ جو کچھ جس انداز سے ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کا شمار بھی کس کے اندر ہے؟ حسد کے اندر ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کیا کہتا ہے، یہ اس سے ختم ہو کر کے مجھے مل جائے، اپنے لیے تمنا کرتا ہے، سامنے والے سے چھن جانے کی آرزو کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اپنے لیے تمنا تو نہیں کر رہا، بس وہ اس کو بھاتا نہیں، کسی بھی حساب سے چاہتا ہے وہ کیوں نعمت میں رہے، وہ مزے میں کیوں رہے، اس سے چھن جائے، بس اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ حسد حرام ہے، یہ حسد ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمت، جیسے بندے کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اسی کے مانند اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے۔ اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے، مباح ہے، مطلوب ہے، لیکن یہ کہ نہیں اس کی وہ نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے، یا مجھے ملے نہ ملے کم سے کم اس سے تو چھن جائے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں اے مسلمانوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی نعمتوں سے متعلق اس کی نعمت ختم ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ ننگا ہو جائے، یہ تمنا آرزو نہ کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو۔ بغض کسے کہتے ہیں؟ دل میں آپ کراہت، نفرت، عداوت، دشمنی، کینہ و کدورت رکھیں۔ اپنے بھائی کے لیے اے مسلمانوں تم دلوں کے اندر بغض، حسد، کینہ و کدورت نہ رکھو۔ ولا تدابروا، اور سنو ایک دوسرے کے پیچھے ریشہ دوانیاں نہ کرو، سازشیں نہ کرو۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور اس وقت اگر آپ جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں ذرا آنکھ کھولیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، اور اگر کبھی اتفاق ہو کورٹ کچہری کے اندر جائیے، آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ پلاننگ کرنے والے ہیں وہ ان کے اپنے مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ عزت و آبرو سے متعلق، زمین و جائیداد پراپرٹی سے متعلق ایسی ایسی پلاننگ پیچھے آپ کے پیٹھ پیچھے آپ سے چھپ کر کے کہ کفر کی دنیا شرماتی ہے، اور کہتے ہیں کہ کیسے مسلمان ہیں، کیا ان کا دھرم اس کی تعلیم ان کو دیتا ہے؟ اب تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، غیر قوم، غیر مسلم، کہ آخر یہ ساری بیماریاں سب سے زیادہ ان کے اندر کیوں ہیں؟ جب دیکھو جسے دیکھو وہ اپنے سگے بھائی کی پراپرٹی لینا چاہتا ہے، وہ اپنے سگے بھتیجوں کی پراپرٹی لینا چاہتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹوں ہی کو جو ہے محروم کرنا چاہتا ہے، اور پڑوسی کا گلا دبانا چاہتا ہے، رشتہ دار کا گلا دبانا چاہتا ہے، جس کو دیکھو دوست کے ساتھ وشواس گھات کر رہا ہے، اس کے اعتماد کو جو ہے ٹھیس پہنچانے کی پیچھے پلاننگ کر رہا ہے۔ غیر قومیں انگلیاں دانت کے نیچے دبا کر کے سوچ رہی ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا دین ایسا ہے، ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی نے تعلیم دی۔ کہاں ہے وہ تعلیم کا اثر؟ کہاں ہے اس دین کا اثر؟ اللہ کے واسطے اپنے دین کی طرف پلٹیں، اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعی امن اور شانتی کا پیکر تھے، جو واقعی سچے رہبر اور رہنما تھے، جن کا اسوہ، جن کا قدوہ صحیح معنوں میں اگر دنیا کے لوگ اپنا لیں، امن پا جائیں گے، سکون حاصل ہو جائے گا، شانتی مل جائے گی، آپس میں دوستیاں، تعلقات میں مضبوطی، رشتہ داریوں کے اندر پختگی، اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، ہم نے اپنے نبی کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، قرآن کریم کو پشے پش ڈالا، قرآن کریم کی تعلیمات پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا، لہذا نتیجہ نکلا کہ یہ آدمی داڑھی رکھا ہوا، ٹوپی لگایا ہوا، بظاہر ماشاء اللہ ایک الگ مخلوق نظر آ رہا، لیکن اندر سے جس قدر چہرے سے نورانیت ٹپکتی ہے اندر سے اتنا ہی کالا ہوتا ہے، چونکہ اس کو نہ قرآن کی تعلیمات نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستگی۔ بس ہائے دنیا میں آگے کیسے بڑھیں، کیسے مال و متاع حاصل کر لیں، کیسے زیر کر دیں دوسروں کو، کیسے دوسروں پر فائق ہو جائیں، کیسے دنیا کے لوگ جان لیں کہ ہاں ہم ہی ہیں جو ہیں۔ تو حسد کی آگ، بدگمانی، غیبت، چغلخوری، یہ معاشرے کے لیے تباہ کن آلات ہیں، ان سے ہمیں دور ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نہ تو حسد کرو ایک دوسرے سے، نہ ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر کینہ و کدورت رکھو، بغض کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے پیچھے پلاننگ کرو، ریشہ دوانیاں کرو، سازشیں کرو، ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، یعنی مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اس اخوت اور بھائی چارہ کو قائم کرو، ایک دوسرے کے خلاف نہ ہی بدگمانی کرو، نہ ہی جاسوسی کرو، نہ ہی اس کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑو، نہ ہی اسی طریقے سے حسد کرو، نہ ہی اسی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف بغض اور حسد رکھو، نہ ہی ایک دوسرے کے پیٹھ پر وار کرنے کی کوشش کرو، اس کے خلاف چھپ کر کے پلاننگ بناؤ، بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع الى حدیث قوم وهم له كارهون او يفرون منه، اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ان کی گفتگو چل رہی ہے، ان کی میٹنگ چل رہی ہے، بات چیت کر رہے ہیں، اب کچھ لوگ آئیں یا کوئی بندہ جائے اور کان لگائے اور یہ کیا سن رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ناپسند کر رہے ہیں، ان کو یہ گوارا نہیں کہ ان کی بات کوئی سنے، اور اگر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہماری بات سن رہے تو دروازے بند کر رہے ہیں یا اس جگہ سے جو ہے جگہ کو چینج کر کے آگے کہیں چلے جاتے ہیں، آپ سے وہ چھپنا چاہتے ہیں، اپنی باتوں کو اپنی میٹنگ کو چھپانا چاہتے ہیں، اور آپ ہو کہ ان کے پیچھے جا رہے ہو، کان لگا رہے ہو، ٹوہ میں پڑ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس کے کان میں دھات ہوتی ہے شیشے کی یا تانبے پیتل کی، جو دھات ہوتی ہے اس کے کانے میں شیشے کی دھات ڈال دی جائے گی، گرم گرم کھولتی ہوئی وہ دھات اس کے کان میں اڈیل دی جائے گی۔ کس کے کان میں؟ کہ اگر کچھ لوگ اپنی پرسنل میٹنگ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کو نہ سنیں، لوگوں سے دور ہو کر کے دروازوں کو بند کر کے، لیکن پھر بھی کوئی آدمی جا رہا ہے، کان لگا رہا ہے، ان کے قریب ہو کر کے سننے کی کوشش کر رہا ہے، چھپ چھپ کر کے ٹوہ میں پڑ رہا ہے، ایسے لوگوں کے کانوں کے اندر دنیا میں جو سزا ہوگی، اگر دنیا میں پکڑنا ہوئی تو آخرت میں اللہ رب العالمین ایسے شخص کے کان میں شیشہ پگھلا دے گا، گرم گرم شیشے۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ولا تجسسوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نہى اللہ المؤمنہ، ایمان والوں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی، ایمان والے بھائیوں کی عزت و آبرو کے پیچھے نہ پڑیں، عزت و آبرو کے ٹوہ میں نہ لگیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اور بہت سے علماء نے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے شروع میں یہ کہا کہ تجسس، جاسوسی کی دو قسمیں ہیں، ایک جاسوسی جائز دائرے کے اندر آتی ہے اور دوسری جاسوسی ناجائز کے، اور ڈیٹیل بھی میں نے بیان کر دی تھی۔ اگر آپ کو حاکم کی جانب سے مجرموں کو پکڑنے کے لیے جاسوسی کرنے کی اتھارٹی دی گئی ہے، آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تو اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ایسے مجرموں کے ٹوہ میں پڑیے۔ اور کبھی کبھی آپ کو ڈیوٹی تو نہیں دی گئی، لیکن الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کچھ بری خصلت کے لوگ، شرابی، جواری، اور یہ فتنہ فساد مچا رہے ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، قوم اور معاشرے کو نقصان پہنچانے کی وہ درپے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری اخلاقی اور ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دیں، آپ کے حق میں مباح ہے اور اس پر آپ کو ثواب مل سکتا ہے، آپ کی نیت خالص ہو، کوئی آپ دشمنی نہیں نکالنا چاہتے، کوئی اپنا ذاتی جو ہے اس میں آپ کا مقصد نہیں ہے، بس معاشرے کے اندر آپ چاہتے ہیں امن ہو، سکون ہو، عزت کے ساتھ معاشرہ کے اندر لوگ جئیں، اس کے لیے آپ ایسا کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ جاسوسی جو سراسر حرام ہے، جس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، جس سے کیا ہے، کسی کی شخصیت کی عزت و آبرو کو ٹھیس لگے، کسی کے گھر کی عزت و آبرو کو ٹھیس لگے، کسی معاشرے کی جو ہے عزت و آبرو کو ٹھیس لگے، کسی جو ہے اسی طریقے سے ملک کے جو ہے حالات پر ٹھیس لگے، تو ایسی جاسوسی کرنا حرام ہے۔ آپ ایک ملک کے اندر رہتے ہیں، اب ملک کے خلاف آپ دوسرے ملک کو، یا ملک کے جو دشمن عناصر ہیں، ملک کے خلاف جو پلاننگ کرنے والی طاقتیں ہیں،
آپ ان کے لیے کام کریں، ان کو آپ مواد سپلائی کریں، جاسوسی کریں اپنے معاشرے کے خلاف، اپنی سوسائٹی کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ ہاں جہاں مصلحت ہے، مصلحت کا تقاضا، مفاد عامہ، ایسی صورت میں اگر حکومت کی جانب سے، معاشرے کی جانب سے، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں پھر آپ جو ہے ایسی کچھ چیزیں اگر آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پر جس سے کسی فرد کی عزت، معاشرے کے لوگوں کی عزت، کسی کے خاندان کی عزت، یا اسی طریقے سے ملک کے خلاف سازش کرنے میں آپ معاون ثابت ہو، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تجسس ہے، جاسوسی کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، دراصل جاسوسی یہ اس کا پیش خیمہ یا اس کی اصل بنیاد یہ بدزنی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کرنا۔ جب آدمی بدگمان ہوتا ہے تو پھر اس کی ٹوہ میں پڑتا ہے، اس کی جاسوسی کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ تو کسی کو بھی آدمی جو بدگمانی کرتا ہے تو پھر وہ جاسوسی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، یہ جاسوسی جو ہے وہی شخص کرتا ہے جس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے، یعنی بری قسم کی جو قابل مذمت جاسوسی اس کی بات ہو رہی ہے۔ جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، جو دیندار نہیں ہے، وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت و آبرو وغیرہ کے پیچھے پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جاسوسی ہے، ممنوع قسم کی جو جاسوسی جس کے بارے میں ابھی بات چل رہی تھی، اس سے کیا ہے؟ خاندانوں کے درمیان دراڑ پڑتی ہے، رشتہ داریوں کے درمیان دراڑیں پڑتی ہیں، خود اپنے ہی سگے لوگوں سے جو ہے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اولاد کی آپس میں جو ہے اولاد کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اولاد کے والدین کے ساتھ جو ہے تعلقات میں فرق پڑ جاتا ہے بدگمانیوں کی وجہ سے، جاسوسیوں کی وجہ سے۔ تو اس سے جو ہے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، جب آدمی جاسوسیوں کے پیچھے جاسوسی کرتا ہے تو آبرو کے پیچھے پڑتا ہے لوگوں کے، ڈھکی چھپی چیزوں کو پرانے زمانے میں جو ہو چکی، اس پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا، اب اس کی قرید میں جب ٹوہ میں بندہ پڑتا ہے تو اس سے کیا ہے؟ معاشرے کے اندر بے حیائیاں یہ عام ہوتی ہیں، برائیاں یہ جو ہے ان کا یہ منتشر ہوتی ہے، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو گویا ایک طرح سے یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں یہ فروغ دیتے ہیں اسے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے، یہ نقصان ہے اس کا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، جو حرام جاسوسی ہے اس میں سے اس کی مثال اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے گھروں سے متعلق، گھروں کے راز سے متعلق آپ جو ہے ٹوہ میں پڑے، لوگوں کے گھروں کے راز کو آپ جاننے، ان کی عزت و آبرو سے متعلق آپ لوگوں کے گھروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، بند دروازوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر ایسی جاسوسی آپ کرتے ہیں، ٹوہ میں پڑتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بری جاسوسی کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں، کیا ہو رہا ہے، بند دروازوں کے اندر آپ زبردستی گھس جائیں اور کسی بھی حساب سے چھلانگ مار کر کے آپ اندر کے حال کا جائزہ لینے چلیں، یہ بھی حرام ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، مجرمین کو پکڑنے کے لیے اگر وہ مجرمین عناصر ہیں اور مطلوب ہیں اور حکومتی ادارے یہ کام کرتے ہیں، ان کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، عام لوگوں کو جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، کچھ لوگ اگر بات چیت کر رہے ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی اس میٹنگ کو نہ سنے نہ دیکھے، اب آپ زبردستی جو ہے وہاں کسی بہانے سے پہنچیں اور کان لگائیں، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں نے بتا دیا کہ بھئی جو جائز جو جاسوسی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے ملک کی طرف سے، حاکم کی طرف سے، تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور اگر ذمہ داری نہیں دی گئی تو اخلاقی ذمہ داری، الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں بے حیائی، بدکاری، فحاشی وغیرہ کو، جس سے معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ خبر دیجئے، اللہ رب العالمین اس پر آپ کو جو ثواب دے گا۔ بہرحال جاسوسی کرنا، اس کی مثال موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بعض صحابہ کرام نے اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو دشمنوں کی چالوں سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جاسوسی کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام میں سے بعض جو ہے نمونے موجود ہیں، انہوں نے جاسوسی کی ہے، تو وہ شریعت کا ایک دائرہ ہے اور یہ مطلوب ہے۔ بہرحال لوگ جاسوسی کیوں کرتے ہیں؟ جاسوسی کرنے کے اسباب، جو حرام جاسوسی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر ایک، کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے فضول قسم کی، کچھ نہیں، مطلب کچھ نہیں، بس خالی کسی کے بھی پیچھے پڑتے رہو، فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی، فلاں کا یہ، فلاں کا وہ، فلاں کا کاروبار، بس بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں چائے کی دکانوں پر، اب کیا ہے، کچھ نہیں ہے، فالتو میں یوں ہی بلا مطلب کسی کے بھی پیچھے
پڑیں گے، کسی کی بھی عزت و آبرو کے پیچھے پڑیں گے، کسی کی بھی عزت کے بارے میں چرچے، جیسا کہ ہمارے ملکوں کے اندر چوراہوں پر چائے وغیرہ کی جو دکانیں ہیں اس پر بیٹھ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں کی عزت کو اچھالنا ہے، فلاں خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کروانا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے ان کو جو ہے ان کے بارے میں لوگ بیٹھ کر کے جو ہے اس طریقے سے جاسوسیاں کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کیا ہے بدگمانی، یہ بدگمانی جو ہوتی ہے تو بدگمانی کی بنیاد پر بھی لوگ جاسوسیاں کرتے ہیں۔ اور اب رہا مسئلہ آخری پوائنٹ جو آج کے درس کا ہے کہ یہ جو حرام قسم کی جاسوسی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، چھٹکارے کی راہ کیا ہے، وہ کون سے امور ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اس برائی سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں، ہر شخص کے دل میں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ ہو کہ اللہ ہماری ساری نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہماری ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین کا مراقبہ ہو بندے کے دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ اگر میں برائی کروں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، میری پکڑ کرے گا، مجھے سزا دے گا، تو انسان ویسے ہی بہت سی برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ فالتو کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، فضول باتوں میں نہ پڑے، فضول یوں ہی کسی کے پیچھے پڑنا، بلکہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کا کہ عمدہ جو ہے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، جس سے آپ کا کوئی ناطہ نہیں ہے، جو آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے، جس سے آپ کا کوئی جو ہے دور دور کا بھی کوئی جو ہے جس سے کوئی دور دور کا بھی آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لینا دینا اس چیز سے نہیں، تو آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ جو آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے اس میں آپ دلچسپی لے لیں۔ اسی طریقے یہ صحیح جو ہے حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، اسی طریقے سے انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ کام کرے جس سے مسلمان مل جل کر کے رہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں اختلاف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے آپ کے فکر میں، میری آپ کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے مسلکوں کا اختلاف ہو، مختلف اختلافات، لیکن مسلمانوں کو برداشت کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کچھ ایسی چیزیں کرے جس سے مسلمانوں کے صفوں کے اندر دراڑ پیدا نہ ہو، مسلمانوں کی صفیں متحد رہیں، مسلمان مل جل کر کے رہیں، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ رہیں، تو اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ اور جن چیزوں سے مسلمانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی صفیں منتشر ہو جاتی ہیں، ان سے آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر جاسوسی سے متعلق، بدگمانی سے متعلق، اور اسی طریقے سے جو ہے بغض اور حسد کی نوع کدورت سے متعلق، اسی طریقے سے غیبت چغل خوری وغیرہ سے متعلق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائی ہیں اور جس طریقے سے امت کو تعلیم دی ہے، ان پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان جرائم اور ان جو ہے برائیوں سے بچا سکیں اور دوسروں کو بھی ہم بچانے کی فکر کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اخلاقی جرائم سے بچنے اور دور ہونے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خود جو ہے اولاد اور والدین میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ملکوں کے اندر تباہی آ جاتی ہے۔ ایسی برائیاں جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت کریمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے آپ نے جانا کہ سب سے بنیادی چیز ہے بدگمانی، دوسری چیز ہے جاسوسی، اسی طریقے سے تیسری چیز ہے غیبت اور چغل خوری، چوتھی چیز ہے کہ آدمی جو ہے حسد کرے، اور پھر اس کے بعد پانچویں چیز ہے اس کے پیچھے، اپنے بھائی کے پیچھے آپ اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کریں، ریشہ دوانی کریں، اس کے خلاف جو ہے اس کو مختلف امور میں پھنسانے کی کوشش کریں، جھوٹے مقدمے کے اندر، جھوٹے جو ہے کیسوں کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ تو ان ساری چیزوں سے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو بھائی بھائی بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمانی اخوت اور بھائی چارہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمانی اخوت اور بھائی چارہ کے جو فائدے ہیں ان فائدوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، علامہ اقبال کا یہ شعر۔ اور اسی کے ساتھ میں رخصت
ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے قریب ہونے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال، اپنے اخلاق بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام قسم کی برائیوں سے بچائے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، خاندان تباہ ہوتے ہیں، ملک تباہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے وہ کام لے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے دور کرے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ اور اب اخیر میں پروگرام کے آپ سبھی احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بس اخیر میں گزارش یہ ہے کہ پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنے دوستوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین اس کا اجر اور ثواب آپ کو اور مجھے بھی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، مع السلامہ۔